امام مسلم نے صحیح میں حضرت ابو ایوب انصاری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر میں قیام پذیر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نیچے والے حصے میں رہائش اختیار کی۔ میں اور میری زوجہ ام ایوب اوپر والی منزل میں تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے ماں باپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان ہوں، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ میں اوپر والے مکان میں رہوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیچے والے مکان میں ہوں۔ مہربانی فرما کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اوپر والی منزل میں تشریف لے جائیے، ہم نیچے والے حصے میں آ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے لیے اور ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے یہ امر آرام دہ ہے کہ ہم نیچے والے حصے میں رہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیچے والے حصے میں سکونت پذیر رہے اور ہم اوپر والی منزل میں رہے۔ چند روز بعد حضرت ابو ایوب بار بار بصد عجز و نیاز عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بالا خانے میں تشریف لے جائیں، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم اوپر ہوں اور حضور نیچے ہوں۔ چنانچہ ان کے شدید اصرار پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اوپر والے حصے میں منتقل ہو گئے اور حضرت ابو ایوب اپنے کنبے کے ساتھ نیچے تشریف لے آئے۔ اس دوران مدینے میں بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی، کئی صحابہ بخار میں مبتلا تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ، ہمارے لیے مدینے کو اسی طرح محبوب کر دیجئے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دیجئے اور اس کے اناج کے پیمانوں میں برکت دے دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حالات بدل گئے۔ مدینے میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حدود مسجد کا تعین کیا۔ صحابہ کرام مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ اینٹیں بنائیں، پتھر ڈھوئے، لکڑی چیری، گارا ملایا، جھاڑیاں صاف کیں، زمین ہموار کی، بنیادیں کھودیں، سیڑھیاں بنائیں، ان پر چڑھ چڑھ کر اینٹ گارا اوپر پہنچایا، رسے باندھے۔ ہر فرد کے چہرے پر خوشی کے رنگ تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، پتھر لاتے، گارا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں مصروف رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دیجیے۔ اس زمین میں کھجور اور دوسرے چند درخت بھی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین ہموار کر دی اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے دونوں پلے پتھر کے بنوائے، دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنی، چھت کھجور کے پتوں اور کھجور کے تنوں سے بنائی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد میں ان مہاجرین کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اینٹوں اور گارے سے ایک بڑا چبوترا بنایا گیا جو آج بھی صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ صفہ میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صفہ اور اصحاب صفہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کے ارد گرد چند مکانات بھی تعمیر کرائے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں، شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے وہاں منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی جس دن مکمل ہوئی، تمام لوگ تھک ہار کے مسجد کے فرش پر آرام کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی دھوپ چھپر اور کھجور کے پتوں کے درمیان سے چھن کر آ رہی تھی۔ سبز پتوں کا سایہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ ہر شخص مسجد کی تعمیر کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ حضرت علی نے حضرت بلال سے کہا، میرے خیال میں مسجد میں ایک کمی ہے۔ سب مسلمان حضرت علی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا سکے۔ حضرت عمار نے کہا، میرے خیال میں مسجد کی چھت پر ایک جھنڈا لگا دیں، نماز کے وقت پرچم کشائی کر لیا کریں اور نماز کے بعد اتار دیں۔ آس پاس کے لوگ گفتگو میں شامل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ گفتگو دلچسپی سے سنتے رہے مگر خود کچھ نہیں فرمایا۔ کسی نے کہا، ہم چھت پر گھنٹیاں لگا دیں۔ کوئی صحابی بولے، گھنٹیاں تو کلیسا میں لگتی ہیں۔ کسی نے کہا، نکارہ بجانا چاہیے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، مناسب رہے گا کہ کرنا پھونکا جائے، اس کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ کوئی صاحب بولے، کرنا تو مینڈے کے سینگ سے بنایا جاتا ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جھنڈا، گھنٹیاں، نکارہ، کرنا، کوئی بھی ان تجاویز سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ گھنٹیوں کی آواز دیر تک کانوں میں گونجتی رہتی ہے، نکارہ دوران خون کو تیز کرتا ہے، جھنڈا ہوا کے رخ پر اڑتا ہے اور مخالف سمت سے نظر نہیں آتا۔ پھر جھنڈا سوتے ہوں کو کیسے جگائے گا؟ اتنے میں حضرت عبداللہ بن زید آئے۔ شرمیلے اتنے تھے کہ ڈرتے تھے کہ ان کی باتوں سے کوئی ناخوش نہ ہو جائے، مگر خزرج کا یہ شرمیلا نوجوان اگلے ہی لمحے ساری کائنات کو مرتعش کرنے والا تھا۔ حضرت بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال وہاں سے اٹھ گئے تاکہ حضرت عبداللہ اطمینان سے بات کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے نہایت دھیمی آواز سے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے خواب دیکھا ہے، سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم مجھے فروخت کر دو گے؟ اس سبز پوش نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، نماز کے لیے بلانے کا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں، تم اس طرح کہا کرو۔ پھر اس شخص نے اذان کے پورے کلمات ادا کیے۔ خواب سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ، تمہارا خواب سچا ہے، نماز کے لیے اسی طرح بلایا جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ الفاظ کس انداز میں اور کیسے ادا کیے جائیں، میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں، اعلانیہ انداز میں، مرد کی آواز میں، عورت کی آواز میں، بچے کی آواز میں، کسی نوجوان کی آواز میں، یا کسی بزرگ کی آواز میں، یا بیک وقت کئی لوگوں کی آواز میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہاری آواز میں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ، تم بلال کو یہ الفاظ یاد کرا دو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی نگاہیں حضرت بلال پر مرکوز ہو گئیں۔ حضرت بلال ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے سرور میں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مجھ ناچیز سیاہ فام حبشی کے ذمے یہ خدمت سپرد کی گئی ہے کہ میں مسلمانوں کو نماز کی سعادت کے لیے بلایا کروں۔ یہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال، تمہاری آواز سب سے اچھی ہے، اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ حضرت زید جو حضرت بلال کے پاس بیٹھے تھے، حضرت بلال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، کاش میرے پاس اسلام کو دینے کے لیے کوئی ایسا تحفہ ہوتا۔ انہی باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا اور ایک چھت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ چھت پر جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ جس چھت کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا وہ مسجد سے ملحق بنو نجار کی ایک خاتون کے گھر کی کچی چھت تھی۔ حضرت بلال حسب حکم اس چھت پر چڑھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بلند آواز میں اذان دی۔ پوری دنیا میں ہر روز 5 دفعہ اذان کے الفاظ فضا میں گونجتے ہیں۔ مختلف ممالک میں طلوع و غروب کے اوقات کے فرق کی وجہ سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے سے اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو۔ حضرت بلال اذان دے کر نیچے اترے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔
سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ بہت دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت بلال بھی خوشی سے سرشار تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال تم نے میری مسجد مکمل کر دی۔ ہجرت کے حکم کے بعد مدینہ میں مہاجرین کا سیلاب امنڈ آیا اور آخرکار مدینہ میں مقامی باشندوں کے مقابلے میں مہاجرین کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ ان 9 واردوں کی آباد کاری کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جامع منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 آباد کاری اور شہری منصوبہ بندی میں عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ مختلف نسلوں، طبقوں، علاقوں اور مختلف معاشرتی و تمدنی پس منظر رکھنے والے لوگ مدینہ میں آ کر جمع ہو رہے تھے۔ ان سب کو سماجی لحاظ سے اس طرح جذب کر لینا کہ ان میں غریب الدیاری اور بیگانگی کا احساس ابھرے، نہ مدینے کے احوال میں کوئی خرابی پیدا ہو اور نہ قانون شکنی اور اخلاقی بے راہ روی کے رجحانات جنم لیں، جیسا کہ عام طور پر ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا زندہ جاوید کارنامہ ہے جو ماہرین عمرانیات کے لیے خاص توجہ اور مطالعے کا مستحق ہے۔ مدینہ منورہ میں 10 سال کے عرصے میں ایک بہترین فلاحی مملکت کا قیام عمل میں آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا، رہائش اور روزگار جیسے مسائل کو فہم و فراست سے حل کیا، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور صحت و صفائی پر خصوصی توجہ فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں ایک ایسا نظام بنا دیا جس سے مسلمانوں کو شہری سہولتیں حاصل ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کی رہائش کے متعلق شروع دن سے ہی ایک جامع منصوبہ بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ایک انصاری مسلمان اور ایک مہاجر مسلمان میں رشتہ اخوت قائم کیا اور فرمایا، تم بھائی بھائی ہو۔ انصار کا ہر خاندان مہاجر کے ایک خاندان کو اپنے خاندان میں شامل کر لے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو جائے۔ بھائی چارے کا یہ فیصلہ اسلام میں اخوت کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصد یہ تھا کہ جہالت کے زمانے کے رسم و رواج ختم ہو جائیں، عزت و غیرت جو کچھ ہو اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیاز مٹ جائیں، بلندی اور پستی کا معیار انسانیت و تقوی کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ انصار بھائی مہاجرین کو اپنے اپنے گھروں میں لے گئے۔ انصار نے اپنے گھر، جائیداد اور آمدنی کا نصف حصہ مہاجرین کو پیش کر دیا۔ دوسری طرف مہاجرین نے بھی اپنے لیے ذرائع معاش تلاش کر لیے۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ مہاجر مسلمان جب خود کفیل ہو گئے تو انہوں نے اپنے انصاری بھائیوں کی املاک شکریہ کے ساتھ واپس کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیشتر مدینے میں ناجائز تجاوزات عام تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سختی سے منع کر دیا۔ گلی کی کم سے کم چوڑائی 7 ہاتھ مقرر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کے مکانات مختصر تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کشادہ مکانات کو پسند کیا اور فرمایا کہ خوش بخت ہے وہ شخص جس کی جائے رہائش وسیع اور پڑوسی نیک ہو۔ امام بخاری ادب المفرد صفحہ 22۔ گلیوں میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ عرب چراغ کے استعمال سے واقف نہیں تھے، حتیٰ کہ ایک مدت تک گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ بعد ازاں مسجدوں میں رات کے وقت روشنی کا معقول انتظام کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں میٹھا پانی وافر مقدار میں نہیں تھا۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پانی کی کمی کا مسئلہ سامنے آیا۔ مدینے میں چند گز کھدائی پر پانی نکل آتا تھا، لیکن یہ پانی کھارا تھا۔ میٹھے پانی کے کنویں اور چشمے بہت کم تھے۔ خصوصاً مدینے کے لوگ کنواں بیر روم کا پانی استعمال کرتے تھے۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا جو پانی فروخت کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ یہ کنواں لوگوں کے عام استعمال کے لیے وقف ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے بڑی رقم دے کر کنواں خرید لیا۔ اس طرح اہل مدینہ کو سہولت کے ساتھ پانی ملنے لگا۔
اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکاری طور پر بھی کئی کنویں کھدوا کر عوام کے لیے وقف کر دیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا